ہمیں خرچ کرنے کا مجھے اور آپ کو جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ کریم کتنا کریم ہے۔ ذرا میں آپ کو قرآن پاک کی 2 آیتیں سنانے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب بھی ان آیتوں کو سنتے ہیں۔ پہلے میں آیت پڑھتا ہوں، ترجمہ پڑھتا ہوں، پھر اس پر کچھ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا۔ کس کو قرض دیا؟ اللہ کو اچھا قرض دیا، ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائی ذرا غور تو کریں، اللہ کو قرض دیا، مجھے اور آپ کو مال دینے والا کون ہے؟ بتائیے نا، اللہ روزی دینے والا رب ہے۔ میں تو بے لباس پیدا ہوا تھا، مجھے لباس دینے والا مالک، میرے تو منہ میں دانت بھی نہیں تھے، پہلے نرم غذا دینے والا بھی اللہ، پھر دانت دینے والا بھی رب، اور اس کے بعد دانت سے چبانے والی غذا دینے والا بھی وہی مالک ہے۔ سب کچھ اس نے دیا، پھر اس کی راہ میں خرچ کروں تو قرض؟ بڑا کمال کی بات ہے۔ ایک اور آیت میں اسی طرح کو ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دو، اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے۔ مفسر قرآن صدر الافاضل فرماتے ہیں کہ جو فرمایا نا عزت کا ثواب، اجر کریم، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جنت ہے۔ اللہ کو جو اچھا قرض دیتے ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ اب لفظ قرض کیوں لایا گیا؟ میں تھوڑی ایک ایگزامپل کے ذریعے بات سمجھاتا ہوں۔ آپ میں سے کسی کے پاس کوئی بندہ پیسے رکھوائے کہ بھائی یہ میرے 50,000 روپے رکھو، میں بعد میں لے لوں گا، ٹھیک ہے، اور تھوڑے دنوں بعد کہے بھائی میرے 50,000 میں سے ذرا 20,000 واپس کرنا، تو آپ کہیں گے لیجیے جناب آپ کے ہیں، یہ واپس لے لیجیے۔ آپ نے جو 20,000 دیے اسے، کوئی کمال کیا؟ کوئی احسان کیا؟ اس کے تھے، اپنے دیے میں سے اس نے مانگے، تو کیا کمال کیا ہم نے دے کر؟ اللہ اکبر، رب روزی دیتا ہے، رب مال دیتا ہے، وہ رزق دیتا ہے، وہ مالدار بناتا ہے، اور جب بندہ اسی کے دیے میں سے اس کو دیتا ہے تو فرماتا ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے۔ اچھا، علماء نے یہاں ایک اور بڑی خوبصورت ڈیبیٹ کی کہ قرض کیوں لفظ لایا گیا؟ صدقہ نہیں لایا گیا، قرض لایا گیا۔ قرض کیوں دیتا ہے بندہ کسی کو؟ ایک ہوتا ہے ہدیہ، تحفہ، آپ نے دے دیا، آپ کو پتہ واپس نہیں آئے گا، لیکن جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں نا، لون، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ واپس آئے گا، آپ اسے ٹائم بھی طے کرتے ہیں کہ کب واپس دو گے۔ تو لفظ قرض لانے کا ان آیتوں میں مقصد یہ ہے کہ دینے والا یہ یقین کر لے کہ جو میں دے رہا ہوں یہ رب مجھے بڑھا کر لوٹائے گا، یہ ضرور واپس ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کا اجر دیا جائے گا۔ یہ جو بٹتا ہے نا، بیسیکلی ہمارا مائنڈ سیٹ بڑا عجیب ہے۔ جب یہ اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے میرا چلا گیا، کم ہو گیا۔ یہ کم نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کو کچھ حدیثوں کے ذریعے مزید اس کو ایلوبریٹ کرتا ہوں، مزید سمجھاتا ہوں۔ ہمیں بعض اوقات فیل ہوتا ہے جیب میں 5,000 تھے، میں نے مسجد میں دے دیے 500 روپے، رہ گئے 4,500، کسی غریب کو دے دیے 200، رہ گئے 4,300۔ کم ہو رہے، کم نہیں ہو رہے، بیسیکلی یہ آپ ہی کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں۔ کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو آپ کے پاس آیا اور آ کر یار بڑا افسوس ہوا؟ کیوں؟ یار جیب میں 25,000 روپے تھے، آتے آتے اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا کے آئے ہیں۔ افسوس کس بات کا؟ تمہارے جیب میں ہی تھے، تم نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرائے، تو ٹینشن کس بات کی؟ جیب میں نہیں رہے، اکاؤنٹ میں چلے گئے نا۔ جس طرح دنیا میں ہم اپنی جیب سے نکال کر، اپنے پلے سے نکال کر اپنے کسی اکاؤنٹ میں رکھ کر سیٹسفائی فیل کرتے ہیں، سیکیور فیل کرتے ہیں اور لطف اٹھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار پیسہ سیکیور ہو گیا، بالکل اسی طرح، بلکہ اس سے بڑھ کر، ابھی انشاءاللہ آپ سنیں گے، اس سے بڑھ کر آپ کا اور میرا پیسہ، میرا اور آپ کا مال سیکیور ہوتا ہے، یہ میرے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہوا ہے۔ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ اقدس پر ایک بکری آئی، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں صدقے کے لیے بکری لائی گئی، اور اہل بیت نے وہ بکری ذبح کی اور اسے تقسیم فرمایا، لوگوں میں بانٹ دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے عائشہ،
اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بچا ہے؟ بڑا بڑا پیارا سا جملہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہت گہری بات ہے اس کے اندر. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کاندھے کا گوشت کا پیس یوں سمجھیے کہ بچا کے رکھ لیا تھا. تو فرمایا حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا، یعنی پوری بکری بانٹ دی، ٹھیک ہے نا، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، مسلمانوں میں تقسیم کر دی. صرف کاندھے کا پیس جو ہے، کاندھے کا گوشت بچا ہے. کیا کہا حضور؟ کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے. ہاں سمجھدار لوگ اس بات کو سمجھیں گے اور اس کا لطف بھی لیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اے عائشہ جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے. میں اور آپ جو بانٹتے ہیں نا اللہ کی راہ میں، خرچ کرتے ہیں، وہی تو سیو ہو رہا ہے. باقی جو کھا پی لیتے وہ ختم ہو جاتا ہے. آخرت کے اکاؤنٹ میں جو چلا گیا وہی تو بچا ہے. اور اللہ کرے کہ یہ آج کے بیان میں، آج کے اجتماع میں، عالمی مدنی مرکز میں موجود اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہ سمجھنے میں اللہ کرے کامیاب ہو جائیں کہ جب بھی ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں یہ میرے پیسے میرے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں، آخرت کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں، یہ بچ رہے ہیں اور اس دن ملیں گے جس دن میں پریشان ہوں گا. انشاءاللہ آپ کو حدیث سنانی ہے، مزید ایمان تازہ ہوگا. مگر اس سے پہلے کچھ واقعات اور کچھ احادیث اور سنتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ جاؤں، رب رحم فرمائے، کرم فرمائے اور بری موت سے بھی بچوں. سبھی چاہتے ہیں نا کلمے والی موت ملے، ایمان والی موت ملے. صدقہ دیکھو کیا کرتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے. انشاءاللہ صدقہ دینے والے کو ایمان اور عافیت والی موت نصیب ہوگی، اللہ کے غضب سے وہ بچے گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام قسم اٹھا کر فرماتے ہیں، فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں، ایک بات کی تمہیں خبر دیتا ہوں، اسے یاد رکھو. اتنا انفسائز کیا، قسم بھی اٹھائی اور فرمایا اسے یاد رکھو کہ کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا. یہ طے ہے، یہ فائنل ہے کہ آپ خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں، یہ بڑھنا یہ کم نہیں ہو سکتا. فرمایا کوئی ظلم نہیں کیا جاتا جس پر وہ صبر کرے مگر اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے. ظلم کرنے جس کسی پر ظلم کیا جائے نا وہ صبر کر لے، اللہ عزت میں اضافہ فرماتا ہے. اور کوئی اپنے لیے مانگنے کا دروازہ نہیں کھولتا مگر اللہ تعالیٰ اس پر فقیری کا دروازہ کھول دیتا ہے. یہاں ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے کہ جو بندے تھوڑی سی پرابلم، تھوڑی سی مشکل میں مانگنے نکل پڑتے ہیں. اللہ کے بندوں کے آگے ہاتھ پھیلانا اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس سے محفوظ رکھے. احادیث میں اس کو انگارہ فرمایا گیا کہ کسی نے اگر کسی مسلمان کے لیے آگے ہاتھ پھیلایا نا مانگنے کے لیے اور وہ اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ وہ مانگے تو یہ اس نے اپنے لیے انگارہ طلب کیا ہے. اور یہاں آپ نے حدیث سنی، قسم اٹھائی ہے نبی پاک نے، صدقہ دینے والے کا مال کم نہیں ہوگا لیکن مانگنے والے کا فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر فقیری کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو اللہ کرے کہ زندگی بھر خودداری کے ساتھ جئیں، اللہ ہمیشہ دینے والا بنائے، کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنائے. اور جو دیتے بھی ہیں نا وہ شکر بھی ادا کریں. اللہ کی قسم جس کو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ دینے کا موقع ملتا ہے نا، کسی غریب کی مدد کرنے کا موقع ملتا ہے، وہ رقم دے کر اترائے نہ کہ میں نے دیا ہے، یہ تو میرا کمال ہے. نہیں جناب، ہمیں تو صدقہ دے کر یہ شکر ادا کرنا ہے، مولا تیری مہربانی، مانگنے والا نہیں تو نے دینے والا بنایا. اگر مجھے بھی مانگنے والا بناتا تو میں کیا کر لیتا. تو یہ اللہ کی مہربانی. اگر رب عز و جل نے اس قابل بنایا ہے تو اس پہ اترانا نہیں، اس پہ بوجھ فیل نہ کریں، شکر ادا کریں، سجدے کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا کریم تیرا کس زبان سے شکر ادا کروں کہ تو نے اس قابل بنایا کہ میں زکوٰۃ بھی ادا کروں اور تیری راہ میں خرچ بھی کروں. بس اب تو قبول بھی فرما لیجیے. اللہ کرے کہ ان جذبات کے ساتھ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں. اور ہمارے بزرگان دین کا یقین تو دیکھو، ان کا اسٹینڈرڈ آف بلیف تو دیکھیں کہ حضرت سیدنا ابو جعفر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دروازے پر ایک فقیر نے، ایک سائل نے صدا لگائی. میں نے زوجہ محترمہ سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا 4 انڈے ہیں. فرمایا کہ یہ سارے کے سارے اس فقیر کو دے دو. 4 ہی انڈے تھے، چاروں تھے. انہوں نے، زوجہ ماشاءاللہ صالحہ تھی، فرما بردار تھی، 4 انڈے فقیر کو دے دیے. سائل لے گیا. تھوڑی دیر گزری کہ ایک دوست کی طرف سے دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور اس دوست کی طرف سے انڈے کی ٹوکری آئی. یقین دیکھیں اور اللہ پر توکل دیکھیں. تو میں نے، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زوجہ سے پوچھا اس میں کتنے انڈے ہیں؟ تو انہوں نے کہا 30.
تو فرمایا تم نے تو 4 دیے تھے نا, آئے 30 ہیں. تو کہنے لگی کہ 30 انڈے اس میں پورے ہیں, سالم ہیں, 10 ٹوٹے ہوئے ہیں. حضرت شیخ سیدنا علامہ یافعی یمنی فرماتے ہیں کہ بعض حضرات اس حکایت کو یہ نقل کرتے ہیں کہ جب دیے تھے نا تو اس میں 3 سالم تھے اور 1 ٹوٹا ہوا انڈا تھا, تو 3 سالم کے بدلے 30 پورے انڈے آئے, 1 ٹوٹا ہوا تھا تو 10 انڈے ٹوٹے ہوئے آئے. یعنی پتہ یہ چلا کہ اللہ کی راہ میں بزرگان دین خرچ کرتے تھے, اور ایسا صدقہ اخلاص کے ساتھ ہوتا تھا کہ انہیں یقین ہوتا تھا کہ ملٹیپلائی بائی 10 ہو کر آج ہی آنا ہے, اللہ کی طرف سے نعمتیں ملنی ہیں. دوسری بات پتہ کیا چلی کہ صدقہ بہترین دینا چاہیے. یہ بھی بڑا پرابلم ہے, آج ہم دیتے بھی ہیں تو جو بچا ہوا, پھینکنے والا, ضائع ہونے والا. سردیاں آئی ہیں نا, لوگ بانٹیں گے, سویٹر بانٹیں گے, جرابیں بانٹیں گے, جیکٹ بانٹیں گے. کون سی والی؟ جس جیکٹ کی زپ خراب ہو گئی ہوگی, جس سویٹر میں سوراخ آ گیا ہوگا, جس موزے کے اندر جناب کوئی پرانا ہو گیا ہوگا, جرابیں سوراخ والی, وہ اب غریبوں کا خیال آئے گا. تو اب ٹھیک ہے, یہ دینا گناہ نہیں ہے, مگر اپنے دل سے پوچھو نا کہ دے کس کی راہ میں رہوں, اس کی جو مجھے دینے والا ہے. اللہ کی راہ میں دیں تو بہترین دیں, تھوڑا دیں مگر کمال کا دیں. جو اپنے لیے لے وہ غریبوں کے لیے لے, اور پھر دیں, اور اس کی نیکی اور اس کا اجر بھی اور ہے, کیونکہ پھر عطا جو ہوگا نا آپ کو جو انشاءاللہ ریٹرن میں ملے گا وہ بھی بہترین, اعلیٰ اور کمال کا عطا فرمائے گا انشاءاللہ. تو بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, سبحان اللہ, صدقے کے فضائل کتنے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے, اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. جب سایہ نہیں ہوگا, جب بہت گرمی ہوگی, جب بڑی تپش ہوگی, سوچو صدقہ کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے. اور وہ اور خوش نصیب ہے جو روزانہ کچھ دنوں کے بعد جب موقع ملتا ہے دیتا ہی رہتا ہے, میرا سایہ بڑا ہو جائے, میں اس گرمی میں کہیں تپش میں مارا نہ جاؤں. اگر اس نیت سے صدقہ دو کہ مولا کریم قیامت کے دن کی گرمی سے بچا لیجیے, تو انشاءاللہ صدقہ دینے کا لطف بھی اور آئے گا. یا الہی گرمی محشر سے جب پھڑکے بدن, دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے, ساقی کوثر شہے جود و عطا کا ساتھ ہو. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, صدقہ دینے میں بڑی, جس کو کہنا خوشی دلی کے ساتھ آگے بڑھ بڑھ کر ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. صدقہ عمر میں اضافے کا بھی باعث بنتا ہے.